وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر النكاح من سنتي. وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. حضرات محترم، نکاح کا خطبہ پڑھا گیا اور ہم سب نے مل کر سنا بھی. ایک دو بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ جمع ہیں اس موقع سے کہ نکاح کے موسرے سے خاص طور پر جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اس آیت کریمہ کے مفہوم اور مطالب پر اگر غور و فکر کیا جائے، اگر اسے دیکھا جائے، پڑھا جائے تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اس کے اندر چھپی ہوئی نظر آتی ہے. خاص طور پر یہ تینوں آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ جس کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی یہی ڈرایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بھلی باتیں کہا کرو. تو یہ تینوں آیت کریمہ جو نکاح کے موقع سے پڑھی جاتی ہے، یہاں پر جو نوشہ ہے اور جو دلہا ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ ایک ذمہ دار ہے ان کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر اب تک تمہاری زندگی ایک اکیلے پن کے ساتھ گزر رہی تھی، اب تمہارے ساتھ جو ہے ایک اور زندگی شامل ہو رہی ہے، لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کا کما حقہ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو ہے بندوں کا حق بھی ایک انسان سے وابستہ ہوتا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ بہت گہرائی اور گہرائی اور اس کے اندر معنی اور مفہوم ہے جو یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے. بس میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دعا کروں گا کہ پروردگار عالم جو نکاح ہو رہا ہے اس نکاح کو جو ہے شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.
شاہ عزیز محمد وسیم ابن محمد گلاب صاحب مرحوم مقام و پوسٹ برہولیہ۔ گواہ خصوصی اول یعنی پہلے گواہ عالی جناب محمد جاوید ابن محمد اشرف صاحب رسول پور۔ گواہ خصوصی ثانی یعنی دوسرے گواہ عالی جناب محمد عمران ابن محمد رضوان صاحب رسول پور۔ دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے میں خالد سیف اللہ قاسمی آپ کے نگاہ کا وکیل اور قاضی بن کر عالی جناب بھائی محمد یوسف صاحب کی دختر نیک اختر مسمہ بیوی روشنی پروین سلمہ کو بالعوض 31,786 روپے دین مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں آپ کی جوزیت میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ عزیزاً محمد وسیم ابن محمد گلاب صاحب مرحوم مقام و پوسٹ برہولیہ ضلع دربھنگا۔ گواہ خصوصی اول یعنی پہلے گواہ عالی جناب محمد جاوید ابن محمد اشرف صاحب رسول پور۔ گواہ خصوصی ثانی یعنی دوسرے گواہ عالی جناب محمد عمران ابن محمد رضوان صاحب مقام و پوسٹ رسول پور۔ دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے میں خالد سیف اللہ قاسمی آپ کے نگاہ کا وکیل اور قاضی بن کر عالی جناب بھائی محمد یوسف صاحب کی دختر نیک اختر مسمہ بیوی روشنی پروین سلمہ کو بالعوض 31,786 روپے دین مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقہ و سکنا کی آپ کی جوزیت میں یعنی آپ کے نگاہ میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے قبول کیا۔ دعا فرما لیجیے۔ بارک اللہ لکم و جمع بینکم۔